السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1974 کی اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں خاکسار بتا رہا ہے کہ جب اسمبلی کو جماعت کے عقائد کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم تو اس قسم کے مسلمان ہیں، تو اس میں پہلے خاتم النبیین کا آپ کو میں نے تشریح کر کے بتائی کہ ہم خاتم النبیین کو جماعت احمدیہ کس طرح تسلیم کرتی ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا ایمان اور یقین ہے۔ تو یہ حضرت مرزا صاحب کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اے سننے والو سنو، خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ آسمان میں شریک بنایا ہوا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ زندہ وہاں بیٹھا ہے، یہ بھی شرک ہے، خدا کی خدائی کے یہ خلاف ہے۔ اور وہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی و ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہی ہے، واحد اور لا شریک، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ جماعت احمدیہ اس خدا کو مانتے ہیں۔ پھر فرمایا، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کام بھی بنانے والا ہے۔ اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ فرمایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یعنی وہ خدا ایسا خدا ہے کہ جسموں کا پیدا کرنے والا ہے اور روحوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور رحم میں تصویر کھینچنے والا بھی ہے۔ تمام نیک نام جہاں تک خیال آ سکیں سب اسی کے نام ہیں۔ پھر فرمایا، جو سب ہو لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں، اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ آسمانی یعنی اجرام فلکی میں آبادی ہے، اور وہ لوگ بھی پابند خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کے ہیں۔ پھر فرمایا، علی کل شیء قدیر، یعنی خدا بڑا ہی قادر ہے، اور یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے، کیونکہ اگر خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔ پھر فرمایا، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی وہ خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھا ہے۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، یعنی دعا جب کی جائے تو وہ سنتا ہے، اور جواب دینے والا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا، الحی القیوم، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے،
تمام جہانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا ہے، یہ اس لیے کہ وہ ازلی ابدی اگر نہ ہو، اس کی زندگی کے بارے میں بھی دھڑکا رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ خدا اکیلا خدا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، اور نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ اس خدا کو ہم مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اپنے ایمان کا جز خدا تعالیٰ کی صفات جو بیان کی ہیں، اس پہ جماعت احمدیہ پوری طرح کاربند ہے اور ایمان رکھتی ہے۔ اب وہ جن کو یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں، ان میں پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے یا نہیں کیا کہ یہ ایسے خدا کو مانتے ہیں اس جیسا اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے اس جیسا نہیں مانتے۔ کوئی پیروں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی قبروں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی کسی طرف بھاگتا ہے، کوئی کسی طرف بھاگتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہے۔ ایک واحد جماعت احمدیہ ہے جس نے ایسے خدا کو پیش کیا ہے جس کے عقیدے میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ خالص خدا کی توحید جو 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی تھی، اس پہ جماعت احمدیہ کاربند ہے۔ ان لوگوں نے اسلام میں کئی اضافے کر لیے ہیں، کئی کمیاں کر دی ہیں۔ مثلا شادی بیاہ پر ہی انہوں نے، اور موت فوت پر بھی انہوں نے اسلام کو سے پرے ہٹ کر رسم و رواج کو ترجیح دی ہے۔ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بچے بھی فوت ہوئے ہیں، آپ کی بیوی بھی فوت ہوئی ہے، آپ کے صحابہ بھی فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی 40واں نہیں کیا، کبھی تیجا نہیں کیا، کبھی کل نہیں کیے۔ یہ انہوں نے اس کو بدعت کہتے ہیں، جو اسلام میں از خود بنا دی جائے۔ یہ مولویوں کی پیدا کردہ ہے، اس لیے مولویوں کو بدترین مخلوق کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دینا ہے، اور آج اسلام کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے انہوں نے۔ جو اسلام 1400 سال پہلے جس کو ہم مانتے ہیں قرآن شریف اور حدیث شریف کی روح سے، آج کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے اسمبلی میں، سب کسی نہ کسی شرک میں اور کسی نہ کسی بدعت میں، کسی نہ کسی ایسی بری عادت میں جس کو اسلام منع کرتا ہے نہیں عمل کر رہے، مبتلا ہیں دوسری باتوں میں۔ اور احمدیت نے آ کر ان کو اصل اسلام کا چہرہ دکھایا ہے کہ اس اسلام کی طرف آؤ جو اسلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے۔ بعد کی پیدا کردہ چیزیں وہ اسلام نہیں ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کو برملا یہ بتایا ہے کہ اصل اسلام کی طرف آؤ، ہم تمہیں بلاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل اسلام ہے، اور خالص اسلام ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود سے اس کو عملی طور پر نمونہ دکھا کر
آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بدقسمت ہو تو نہ سنے اور نہ غور کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، پاکستان پر رحم کرے، اور مولویوں کے فتنہ سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔